اگر میں آپ سے کہوں سورج اور چاند ایک جیسے نہیں ہیں اور قرآن دونوں کے لیے الگ الفاظ استعمال کرتا ہے، سوال یہ ہے آخر کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر رات کی نشانی کو مٹایا اور دن کی روشنی کو روشن کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور قرآن ایک اور جگہ سورج کے لیے سراج یعنی روشن چراغ کا لفظ یوز کرتا ہے، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، سورہ نبا۔ جبکہ چاند کے لیے قرآن نور کا لفظ یوز کرتا ہے، اور چاند کو ان میں نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا، سورہ نوح۔ ذرا غور کیجیے، سورج خود روشنی کا سورس ہے، جبکہ چاند کی روشنی ہمیں سورج کی روشنی سے نظر آتی ہے۔ سورج، چاند، رات اور دن سب ایک پرفیکٹ نظام میں چل رہے ہیں، اور قرآن پوچھتا ہے کیا یہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے؟ نہیں، اس پورے نظام کا ایک کریٹر ہے، ایک مالک ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، اصل سوال تو اب شروع ہوتا ہے۔ اگر سورج اور چاند صرف آسمان میں موجود روشنیاں نہیں ہیں تو پھر اللہ نے ان کا نظام اتنا درست کیوں رکھا؟ سوچئے، اگر سورج کی پوزیشن میں ذرا بھی بڑا فرق ہوتا، اگر چاند کا نظام بدل جاتا، اگر رات اور دن کا سائیکل اپنی ترتیب کھو دیتا تو زندگی کا پورا نظام کتنا بدل سکتا تھا۔ قرآن بار بار انسان کو آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے کہتا ہے، صرف دیکھنے کے لیے نہیں، غور کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں، سورہ فصلات۔ اللہ نے رات اور دن کے ساتھ سورج اور چاند کا ذکر کیا، کیوں؟ کیونکہ یہ صرف آسمان میں موجود آبجیکٹ نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے دن ختم ہوتا ہے اور رات آ جاتی ہے، پھر رات ختم ہوتی ہے اور دن آ جاتا ہے؟ ہم بچپن سے یہ دیکھتے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ نارمل لگتا ہے، لیکن جو چیز روز ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ چھوٹی چیز ہے۔ سورج کا نکلنا، دنیا کا روشن ہونا، پھر دھیرے دھیرے چھا جانا، یہ سب ایک کنٹینیو سسٹم کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، سورہ زمر۔ دن رات میں بدلتا ہے، رات دن میں بدلتی ہے، اور یہ سائیکل رکتی نہیں۔ اب چاند کو دیکھیے، کبھی پورا چاند، کبھی آدھا، کبھی ایک پتلی سی لکیر، اور کبھی نظر ہی نہیں آتا، لیکن کچھ وقت بعد پھر وہی چاند نظر آنے لگتا ہے۔ قرآن اس چیز کو بھی مینشن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ پرانی کھجور کی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔